کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی بھی یوٹیوب سے آمدنی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی خود میرے قلب کی کیفیت کو جانتا ہے کہ میں شہرت بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کے اس پہلے ویڈیو میں اپنا اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ دراصل میرا نام آصف علی ہے اور میں ملک ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے دینی اور دنیاوی دونوں ہی تعلیمات حاصل کی ہے۔ اگر میں دنیاوی تعلیم کے بارے میں عرض کروں تو سب سے پہلے میں نے تدریسی کورس مکمل کیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے MA بھی کیا ہے، اور فی الحال میں اپنے ہی ادارے میں صدر مدرس اور منتظم کی حیثیت سے تمام امور بجا لاتا ہوں، اور وقتاً فوقتاً کمرے جماعت میں جا کر تدریسی فرائض بھی انجام دیتے رہتا ہوں تاکہ میں اپنے مضامین کے رابطے میں رہ سکوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان سے منقطع ہو جاؤں۔ اگر میں دینی اعتبار سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں تو الحمدللہ تعالی میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے۔ قرآن میں آپ ترجمہ اور تفسیر دونوں کو شامل کر سکتے ہیں، اور میری تخصیص ہے کہ میں نے عربی زبان بھی مکمل طور پر سیکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ تعالی لقد تعلمت اللغة العربية كاملا، يعني أستطيع الكلام والكتابة والقراءة والفهم باللغة العربية كاملا۔ تو الحمدللہ تعالی میں عربی زبان میں مکمل طور پر بات چیت کر سکتا ہوں، عربی زبان کو مکمل طور پر سمجھ سکتا ہوں، اس میں لکھ سکتا ہوں، اس میں پڑھ کر بھی سمجھ سکتا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ گیا ہوا تھا۔ اس وقت میں عرب لوگوں کے ساتھ عربی میں بات چیت کرتا تھا تو انہیں بہت تعجب ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے انت ہندی ولکنک تستطیع الکلام باللغة العربیہ خیر منا، کہ آپ ہندی ہیں، یعنی ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، باوجود اس کے آپ ہم سے بہتر عربی بول سکتے ہیں اور بول پا رہے ہیں۔ میں خود کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ دراصل ان کے ہی جملے تھے۔ البتہ دوسرے نمبر پر پھر میں نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا ہے، پھر میں نے فقہ کا مطالعہ کیا ہے، اور میرا سب سے دلچسپ جو موضوع ہے وہ ہے سیر کا۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، پھر انبیاء اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، پھر خلفائے راشدین اور دیگر جو ہمارے اسلام کے ائمہ گزرے ہیں ان کی سیر کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے۔ تو یہ میرے دینی اور دنیاوی علوم کے متعلق مختصر سا تعارف تھا۔ اب آئیے، میں نے یہ یوٹیوب چینل کیوں بنایا ہے، اس کے پیچھے میرا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے میری نیت کیا ہے، اس کو میں واضح کر دوں یہاں پر کہ دیکھیے، آج کی اس دنیا میں اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں یوٹیوب چینلز ہر زبان میں دستیاب ہیں۔ پھر میں نے یہ یوٹیوب چینل کیوں بنایا ہے؟ دراصل میں بھی اپنا نام اس فہرست میں شامل کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی اسلام کا پیغام عام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو الحمدللہ تعالی میں یہ یوٹیوب چینل بنا چکا ہوں، اور اس کے پیچھے میری نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے نبی اور آپ کے نبی اور ہم تمام امتیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بروز محشر بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میری یوٹیوب بنانے کی نیت بالکل آمدنی کمانے کی نہیں ہے، اس کو آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یوٹیوب سے آمدنی نہیں کروں گا۔ دراصل میں آمدنی کو مکمل طور پر تو نہیں مگر حرام و ناجائز قرار دیتا ہوں، لیکن کچھ استثناء ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم آمدنی کو جائز قرار دے سکتے ہیں۔ مگر اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انشاءاللہ تعالی میں آنے والے ویڈیو میں وہ حدیث کو انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا، اور اس سے استنباط کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے میں اپنا یہ موقف آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا کہ یوٹیوب کی کمائی سے ہمیں 100% اعتراض ہی کرنا چاہیے۔ احتراز اگر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کمائی ناجائز اور حرام ہو جائے۔ البتہ تو میرا مقصد اور میری نیت یوٹیوب سے پیسے کمانا بالکل نہیں ہے۔ نمبر 2، میں شہرت بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے قلب کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پوشیدہ اور ظاہر دونوں کا جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خود میرے قلب کی کیفیت کو جانتا ہے کہ میں شہرت بھی حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ یوٹیوب میں شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بنا رہا ہوں۔ البتہ میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جسے ہم حدیث کہتے ہیں، اور علم فقہ
جہاں پر مسئلے مسائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اسلامی شخصیات کی سیر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ اور اگر آپ دلچسپی کے ساتھ دیکھیں گے اور طلب علم کے ساتھ اسے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بھی آخرت سنور جائے گی، اور اگر آپ اسے دوسرے لوگوں تک ابلاغ کے طور پر پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ آخری بہت ہی اہم نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا یہاں پر، کہ اگر کوئی مفتی صاحب یا عالم صاحب یا حافظ صاحب یا مبلغ اسلام یا خطیب مسجد اپنے کسی بیان میں جو کہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور یوٹیوب پر یا دیگر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اس میں اگر وہ غلط عقائد بیان کرتے ہیں یا غلط اسلامی نظریات پیش کرتے ہیں یا غلط تفکرات دیتے ہیں یا باطل نکات بیان کرتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ اکرام کی روشنی میں ان پر تعمیری تنقید کروں گا۔ میں صرف اور صرف اصلاح کی نیت سے ان کے خلاف بہت ہی مؤدبانہ انداز میں ویڈیوز بناؤں گا، تاکہ یہ ویڈیوز سے عوام الناس گمراہ نہ ہو سکے۔ دراصل آج کے زمانے میں کم علم افراد بھی یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اور وہ عوام الناس تک پہنچ رہے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سے لوگ گمراہی کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں، البتہ میں ادب کے دائرے میں رہ کر ان پر تعمیری تنقید کروں گا اور اصلاح کی میری نیت رہے گی۔ تو آخر میں آپ تمام سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سپورٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست، احباب، رشتہ دار اور جان پہچان کے لوگوں میں ہمارے اس یوٹیوب چینل کو عام کریں، تاکہ میری بھی آخرت سنور جائے، آپ کی بھی آخرت سنور جائے، اور جن تک آپ پہنچائیں گے ان کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو ملاحظہ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ویڈیوز کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مع السلامہ۔